ہے، اس لیے علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز ھذا الدین برجلین لیس لہ ثالث، ان اللہ عز ھذا الدین برجلین لیس لہ ثالث، ابو بکر صدیق یوم الردہ واحمد بن حنبل یوم المحنہ۔ فرماتے ہیں کہ خالق و مالک نے اس دین کی حفاظت دو آدمیوں کے ذریعے فرمائی ہے، دو آدمیوں کے ذریعے اللہ نے اس دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ وہ دو آدمی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد بن حنبل۔ حضرت ابو بکر صدیق کا موقف اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ردت کے دنوں میں دیکھو، اللہ کے رسول فوت اور وفات کے موقع پر کئی لوگ عرب مرتد ہو گئے، مسلمہ بن کذاب کے پیچھے لگ گئے۔ کچھ وہ لوگ تھے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں جو ہیں ان کے مقابلے میں مجھے بکر کی ایک رات اور ایک دن مل جائے۔ عمر کی ساری زندگیوں کے مقابلے میں عمر کو کیا مل جائے؟ ایک دن اور ایک رات۔ رات کون سی رات؟ جو اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے غار ثور میں گزاری تھی۔ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، جبل ثور پر چڑھے، اور جبل ثور تقریباً تین میل میں ہے، 3 میل اونچائی میں ہے جبل ثور، اور وہ غار وہ اونچائی کے اوپر ہے جہاں اللہ کے رسول پہنچے تھے۔ حضرت ابو بکر نے آپ آیا تھا، اٹھا کر اللہ کے رسول اوپر لائے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر اوپر لائے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں غار کو پہلے صاف کرتا ہوں پھر آپ تشریف لائیں گا۔ وہ اندر گئے، غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد پھر کچھ اس میں سوراخ تھے، ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن 2 سوراخ ایسے تھے جہاں بند کرنے کے لیے موجود نہیں تھی، تو حضرت ابو بکر نے اپنی دونوں ایڑیاں ان سوراخوں میں دے دی، ان سوراخوں میں دے دی۔ ابو بکر کون ہے؟ جو دنیا جہان میں آپ کے صحابہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوا ہے۔ ابو بکر وہ ہے جس کے 4 پشتے صحابہ ہیں، 4 پشتے ان کی صحابہ ہیں، باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف کیا غار کو صاف کیا، لیکن کپڑا کم پڑ گیا، تو اپنے پاؤں جو ہیں وہ 2 سوراخوں میں رکھ لیے، اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ تشریف آپ آرام فرماؤ۔ اللہ کے رسول تشریف لائے اور حضرت ابو بکر کے رانوں پر آپ نے سر مبارک رکھ لیا۔ آپ کو نیند آ گئی، اچانک کسی شے نے حضرت ابو بکر کو اندر سے ڈس لیا۔ حضرت ابو بکر نے حرکت نہیں کی، کہیں اللہ کے رسول کی نیند نہ خراب ہو جائے، اللہ کے رسول کی کہیں نیند نہ خراب ہو جائے۔ پھر ان کی آنکھوں سے آنسو گرے، اللہ کے رسول پر گرے، تو آپ کو جاگ آ گئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کسی شے نے مجھے اندر سے ڈس لیا ہے۔ فرمایا پاؤں باہر نکالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاد مبارک نکالی، تھوک نکالی، تھوک نکال کر ابو بکر کے پاؤں کو لگائی، اور اللہ نے اس طرح درست کر دیا جیسے کبھی تکلیف ہوئی نہیں۔ یہ وہی تھوک ہے، یہ وہی لب ہے جو حضرت علی کو بھی لگی تھی۔ فتح خیبر کے موقع پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج میں یہ جھنڈا فتح خیبر کا اس کو دوں گا جس کو اللہ کے رسول سے پیار ہے، اور اللہ کے رسول کو اس سے پیار ہے، اس سے پیار ہے۔ اور قلعہ بڑا جس پر چڑھائی تھی، کہتے ہیں کہ 40 آدمی مل کر بھی اس کو نہیں توڑ سکتے تھے۔ میں نے وہ قلعہ بھی دیکھا ہے، قلعے کے اوپر بھی چڑھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع دیتے، صحابہ سب چاہتے تھے کہ یہ اعزاز آج ہمیں حاصل ہو جائے کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ جھنڈا دے دیں جس کے ہاتھ پر قلعہ یہ خیبر فتح ہو۔ ہر ایک کی خاص، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ حضرت علی تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ علی یہ جھنڈا پکڑو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو بیمار ہوں، میری آنکھیں خراب دکھنے آ گئی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مبارک نکال لی اور حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دی، حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھیں ایسے ہو گئی جیسے کبھی دکھنے نہیں آئی، جیسے کبھی دکھنے نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر نے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر غار سور تک پہنچایا۔ اور شیعہ کی کتاب حملہ حیدری، اس میں یہ لکھا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا، آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، پھر آپ نے چھڑی کے ساتھ جو وہاں بت تھے وہ یعنی دیواروں پر لگے ہوئے تھے، چھوٹتے تھے، مورتے تھے، آپ نے ان کو مٹانا شروع کر دیا۔ کچھ ایسی تھی جن کا کعبہ کا ہاتھ مبارک نہیں پہنچتا تھا۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ حضرت جی میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ توڑ دیں، ان کو مٹا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھ میں کیا طاقت ہے کہ نبوت کا بار نبوت کا بار اٹھا سکے؟ لیکن جب ہجرت کی ہے آپ نے تو آپ نے نال ابو بکر کو لیا۔ کہتے ہیں کہ اس لیے لیا کہ ابو بکر منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہیں بعد میں شور مچا کر آپ کو پکڑا نہ دے، یہ منافقوں کا وتیرہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے، تفسیر حسن عسکری روافض کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ فرمایا کہ ان تستصحب ابا بکر انہ فی الجنہ، اللہ کے رسول آپ نے ہجرت کرنی ہے تو ساتھی ابو بکر کو بنانا ہے، اس لیے کہ میں نے جنت واجب کر چھوڑی، ابو بکر پر میں نے جنت واجب کر چھوڑی ہے۔ تو اسی بنا پر حضرت عمر نے یہ تمنا کی تھی کہ کاش کہ مجھے ابو بکر کی ایک رات مل جائے، ساری نیکیوں کے بجائے ابو بکر کی ایک رات مل جائے اور ایک دن مل جائے، ایک دن مل جائے۔ کون سا دن؟ جبکہ مرتد ہو گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر تشریف لائے، کہنے لگے واللہ لا اقاتلنہم، واللہ لا اقاتلنہم، اللہ کی قسم میں تو ان سے جنگ کروں گا، ان سے لڑائی کروں گا۔ جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا ابو بکر ان کے ساتھ جنگ کرے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اوفق بہم یا ابا بکر، ابو بکر کچھ نرمی کرو، اللہ کے رسول ابھی فوت ہوئے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ غمگین بھی ہیں، ذرا نرمی سے سمجھاؤ۔ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کو جب یہ بات مشورہ دیا حضرت عمر نے تو حضرت ابو بکر طیش میں آ گئے، کہنے لگے احبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام، احبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام۔ اے عمر تو جاہلیت میں بڑا تیز ترار تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام لا کر تو اب نرم بزدل بن گیا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ ان قطع الوحی وتم الدین، ان قطع الوحی وتم الدین، ان قطع الوحی وتم الدین۔
अयनकुस الدین ونحی، وہی منقطع ہو چکی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ ابو بکر ہو اور دین میں کمی واقع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ دن تھا جس دن کی حضرت عمر نے تمنا کی تھی۔ اسی لیے حضرت امام علی بن مدین فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز ھذا الدین برجلین لیس لہ ثالث، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت فرمائی ہے دو آدمیوں کے ذریعے، ان میں سے ایک ابو بکر ہے، دوسرے امام احمد بن حنبل ہے۔ ایک ابو بکر، دوسرے امام احمد بن حنبل ہیں۔ ابو بکر بن صدیق یوم الردہ و احمد بن حنبل یوم المحنہ۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ عمر، لوگوں نے بڑا سمجھایا احمد دیکھنا کہیں ڈول نہ جانا، اگر تم ڈول گے تو دنیا ڈول جائے گی، دنیا ڈول جائے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے تکلیفیں جھیلی، بڑی بھی چلی، بہت تکلیفیں ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کون تھے جن کو حدیث زبانی یاد تھی؟ بلکہ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ 12 اونٹ وہ وزن بمشکل اٹھا سکتے جتنی امام احمد بن حنبل کو زبانی یاد، 12 اونٹ اس وزن کو بمشکل اٹھا سکتے تھے جتنی حدیثیں امام احمد بن حنبل کو زبانی یاد۔ اور یہ مسند امام احمد جو ہے یہ سب سے بڑا حدیث کا ذخیرہ ہے، سب سے بڑا حدیث کا ذخیرہ ہے۔ اس میں تقریباً 30,000 حدیث ہیں، 105 حدیثیں کم، 30,000 حدیثیں ہیں۔ یہ عظیم کتاب میں نے ریاض میں پچھلے سال پڑھائی، اس سال چند دن کے بعد پھر وہاں پروگرام ہے ریاض میں، اور مدینہ منورہ میں نے کتاب پوری پڑھائی ہے۔ تو یہ عظیم کتاب، اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو مشورہ دیا گیا کہ اب نرمی کر لو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ احمد کی جان چلی جائے گی لیکن احمد نرم نہیں ہوگا، احمد نرم۔ یہ کس کا قول ہے؟ علی بن مدین۔